إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف فرما تھے. ایک صحابی ان سے ملنے کے لیے آئے اور صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا: الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتاؤں؟ صحابی نے کہا: بلا، ضرور بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے فرمایا: الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور وشہادۃ الزور، اور جھوٹی گواہی دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتایا جو کبیرہ گناہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے ساتھ جو بڑا گناہ اللہ کے نبی نے بتایا وہ والدین کی نافرمانی ہے. اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر 5 یا تقریباً اس سے کچھ زائد مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک سے بچنے کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا ہے. علماء نے اس نقطے پہ غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنے ساتھ والدین کو جوڑا، اور پھر انہوں نے اس کی کئی وجوہات بیان کی. ان میں سے کچھ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق حقیقی ہے اور والدین ہمارے مجازی حقیقی ہیں. اللہ تعالیٰ کے کن فیکون سے ہم پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تخلیق کیا، لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس تخلیق کے لیے جس کو استعمال کیا وہ ہمارے والدین ہیں. تو اللہ ہمارا خالق حقیقی ہے اور ہمارے والدین ہمارے مجازی ہی خالق ہیں، خالق مجازی ہیں. تو دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مربی حقیقی ہے اور والدین ہمارے مربی مجازی ہیں.
مربی کسے کہتے ہیں؟ رب سے مربی نکلا ہے. رب کا معنی ہوتا ہے کہ جو آپ کو پالتا ہے، جو آپ کو کھلاتا ہے، جو آپ کو چلاتا ہے، جو آپ کو طاقت دیتا ہے، جو آپ کو زندگی کے وسائل اور چیزیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اس کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. یہ ہوا، یہ سورج، یہ چاند، یہ فصل، یہ کھانا، یہ پینا، یہ جانور، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہماری زندگی کو آگے بڑھاتا ہے. وہ ہمارا مربی حقیقی ہے. ہمارا مربی مجازی ہمارے والدین ہیں، جو اس کھانے کو ہمارے منہ میں ڈالتے ہیں، جو اس کپڑے کو ہمیں پہناتے ہیں، جو ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں چلاتے ہیں، جو ہماری دوائی کا، ہماری بیماری کا، ہماری صحت کا، ہماری ضروریات کا خیال کرتے ہیں، ہمیں پالتے ہیں. تو اللہ مربی حقیقی ہے اور والدین مربی مجازی ہے. تیسری قدر جو مشترک ہے دونوں میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پر لامحدود ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمتوں کے بارے میں سوچیں گے اور آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گننا تو چھوڑ دو، تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی نعمتیں. صرف ہمارے جسم کا کوئی ایک حصہ ادھر سے ادھر ہو جائے، ایک ناخن اکھڑ جائے، ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں. پورا جسم درد کرنے لگتا ہے اور آگ بن کے بخار بن جاتا ہے. اگر آپ ذرا سی ہوا بند کر دیں، اللہ تعالیٰ جب یہ کورونا آیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ایک انسان آکسیجن کے لیے ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کر رہا تھا، لڑ رہا تھا، اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتا تھا کہ مجھے آکسیجن لگا دو کیونکہ مجھے سانس نہیں آ رہا. اور یہ آکسیجن ہمیں فری مل رہی ہے. یہ سورج، یہ چاند، یہ سب کچھ، بارش، یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ہمارے اوپر، جس کے بارے میں نہ ہم پورا سوچ سکتے ہیں نہ اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر اپنے والدین کے بارے میں سوچیں تو اس دنیا میں اگر کسی کے احسانات سب سے زیادہ ہم پر ہیں تو ہمارے والدین ہیں. لامحدود احسانات ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے کہ بادشاہ سلامت جب روتے ہیں تو ماں غلام بن کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ بھوکا ہے، میں اس کو دودھ پلا دوں، میں اس کو کھانا کھلا دوں، میں اس کے کپڑے بدلوا دوں. باپ دن بھر ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کر رہا ہے، لوگوں سے متخوری کر رہا ہے، گرمی کھا رہا ہے، پریشانیاں اٹھا رہا ہے، نیندیں حرام کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے. کیوں؟ میرے بچوں کو اچھا گھر مل جائے، میرے بچوں کو اچھی خوراک مل جائے، میرے بچوں کو اچھی تعلیم مل جائے، میرے بچوں کو اچھی صحت مل جائے، میرے بچوں کو اچھی تربیت مل جائے. دن رات لگائے. اور ماں باپ کے احسانات انسان نہیں ادا کر سکتا، نہیں سوچ سکتا کتنے احسانات ہیں. اور بالکل اسی طرح جس طرح اللہ اور والدین کے احسانات لامحدود ہیں، اسی طرح ہم اپنے اللہ اور اپنے والدین کی اتنی ہی ناشکری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر دیکھیں نا، دنیا میں کوئی ہمیں راستہ بتا دے، دنیا میں کوئی ہمیں لفٹ دے دے، دنیا میں کوئی ہماری ضرورت پوری کر دے، آپ کا کوئی کام کروا دے، آپ پیچھے چلے جاتے ہیں اس کے آگے. بھائی جزاک اللہ خیر، بتائیں میں آپ کی کیسے خدمت کر سکتا ہوں، اللہ آپ کے لیے یہ کر دے، اس کے لیے دعائیں اور یہ اور وہ سب کچھ کرنے کو آپ تیار ہو جاتے ہیں. اور وہ اللہ جو ہماری تمام نافرمانیوں کے باوجود، ہماری تمام ناشکری کے باوجود، ہمارے تمام حرام کرنے کے باوجود، تمام فرائض چھوڑنے کے باوجود ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اس کے ہم احسانات کا شکر ادا نہیں کرتے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن میں کہتا بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکر ادا کرو گے اور دوں گا. إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو شکر گزار بن جاؤ یا ناشکرے بن جاؤ. اور بالکل اسی طریقے سے والدین کا شکر ادا کرنا ہے، جو ان کے احسانات ہیں اس پہ جو ان کا شکر ادا کرنا ہے وہ ہم شکر ادا نہیں کرتے. کوئی دوست ہمارا کام کر دے، اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور اگر ماں یا باپ ابھی کچھ کہہ دے تو ان سے لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. گھر کے باہر والوں سے، رشتے داروں سے، مسجد والوں سے، محلے والوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں. وہ کوئی کام کہتے ہیں ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں.
اور اگر ماں باپ کوئی کام کہتے ہیں تو ہماری ماتھوں پہ بل آ جاتے ہیں. ہماری زبان سے مجھے یہ کام ہے، مجھے یہ کام ہے، مجھے نیند ہے، مجھے بھوک ہے، مجھے یہ کرنا، مجھے وہ کرنا، یہ سب شروع ہو جاتا ہے. جس طرح انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، ایسے انسان اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. پانچویں قدر جو مشترک ہے دونوں میں وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، اس طرح دنیا کے تمام رشتوں کے مقابلے میں، دنیا کے تمام انسانوں کے مقابلے میں والدین کی اطاعت بھی ہم پہ فرض ہے. جب تک والدین ہمیں اللہ کی اطاعت سے نہ روکیں. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والدین کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی اگر والدین کی اطاعت یا فرمانبرداری کرنی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ اور والدین کے درمیان مشترک ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں، جیسے میں آپ کے سامنے ابھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر سوائے اللہ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا، اور ایک جگہ نہیں کئی مقامات پہ جوڑا. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میں جو آپ کے سامنے یہ ساری بات میں نے کہی اور میں کہنے والا ہوں، اور جو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، پیش کروں گا، تو کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہوں کہ میں آپ سے کہوں یا آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں اس میں بہت اچھا ہوں. میں خود اس معاملے میں بڑا کمزور ہوں اور کوششیں کر رہا ہوں کہ میں اپنے والدین کی اطاعت کر سکوں، ان کی فرمانبرداری کر سکوں، ان کے احسانات کا شکر ادا کر سکوں، ان کی خدمت کر سکوں. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی ہم اس طرح کے موضوعات پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس موضوع کے بارے میں سوچنے کے دو زاویے ہوتے ہیں. ایک زاویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو یہ کرنا چاہیے، ہمارے بچوں کو یہ کرنا چاہیے، ہم اپنے بچوں کے لیے یہ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے یہ کرتے ہیں. اور دوسرا زاویہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. تو میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ جب اس بات کو سنیں اور سمجھیں تو اس طرح سنیں اور سمجھیں نہیں کہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں. آپ ایسے سوچیں کہ آپ اور آپ کے والدین کے درمیان کیا معاملات ہیں. جو آپ کے بچے کریں گے وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، مکافات عمل ہے. اور ہو سکتا ہے آپ کی آزمائش ہو، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا، لیکن آپ اس بات کے ذمہ دار ہیں اور اللہ کے یہاں میں اور آپ کو جواب دینا ہے کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا، میں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا. تو لہٰذا جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں اس کو اس طرح نہیں سوچیں کہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، بلکہ اس کو اس طرح سوچیں کہ اپنے والدین کے بارے میں سوچیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ آج کی جو بات ہے یہ جمعے میں ختم نہیں ہوگی، انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی میرا ہے، تو آج ایک حصہ ہوگا اور بقیہ بات جو انشاءاللہ وہ اگلے جمعے کو مکمل ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی اطاعت اور والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اس احسان پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ اس احسان کی کیا اہمیت ہے ایک اور لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں الکبر بڑھاپے تک پہنچ جائیں. یہ جو لفظ الکبر ہے یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ دیکھیں انسان کی زندگی میں اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک اس کی وہ حالت ہوتی ہے جب وہ طاقتور ہوتا ہے، جب وہ ہر کام خود کر سکتا ہے، جب اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ مجبور نہیں ہوتا، محتاج نہیں ہوتا. اور ایک حالت وہ ہوتی ہے کہ وہ کمزور ہو جاتا ہے،
وہ محتاج ہو جاتا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج اگر میری عمر 40 کے آس پاس ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاش روزگار دیا ہوا ہے، مجھے اپنے بچوں کے آگے میں مجبور نہیں ہوں۔ مجھے ان کو اگر ڈاکٹر کے جانا ہے تو مجھے ان کو لے کر نہیں جانا ہوتا، مجھے اگر دوا کھانی ہے تو مجھے ان سے نہیں کہنی ہوتی مجھے دوا کھلا دو، مجھے میری دوا نکال دو۔ مجھے کسی سے ملنے جانا ہے تو مجھے بچوں سے نہیں کہنا ہوتا بیٹا گاڑی چلا لو، میں گاڑی نہیں چلا سکتا، آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، ہاتھ کانپنے لگے ہیں، سر میں درد ہو جاتا ہے، تم مجھے لے چلو۔ ان کی فیس میں بھرتا ہوں، ان کی صحت کے پیسے میں دیتا ہوں، ان کی ضروریات میں پوری کرتا ہوں، میں ابھی طاقتور فیز میں ہوں۔ اس وقت تو اگر یہ میرے پاس ہے کہیں بابا ابا جی آئیے میں ہاتھ پکڑ کے اٹھا دوں، بولتا ہوں بیٹا کیا ہو گیا؟ الحمدللہ میں اٹھ سکتا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں اٹھ جاؤں گا۔ یہ تو وہ فیز ہے انسان کی زندگی کا جو کبر نہیں ہے۔ ابھی میرے والدین کو میری ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے اپنی جنت بنانی ہے تو میں اپنے والدین کی خدمت کرتا رہوں، چاہے وہ اس 40 اور 50 کے بیچ میں طاقت والے فیز میں زندگی کے کیوں نہ ہو۔ مجھے اگر اپنی جنت بنانی ہے میں انتظار نہ کروں بڑھاپے کا۔ لیکن اصل خدمت کا معاملہ جب آئے گا جب وہ پہنچیں گے الکبر، کمزوری، بڑھاپے کے اوپر، یہ جب آپ کو ان کو اپنے ہاتھوں سے دوائی کھلانی پڑے گی، وہ بستر سے اٹھ کے بیٹھ نہیں سکیں گے یا بستر سے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ کو ہاتھ پکڑ کے ان کو کھڑا کر کے بٹھانا ہوگا یا اٹھانا ہوگا۔ جب ان کو ڈاکٹر کے جانا ہوگا تو آپ کو اپنا کام، شوق، شغل، میلے سب چھوڑ کے، میرے والد کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میری ماں کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، آپ سب چھوڑ کے کہیں گے کہ آج میں نے ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ آپ اپنے کام چھوڑیں گے اور اپنی ماں کے لیے ٹائم نکال کے ڈاکٹر کے گھنٹوں جا کے بیٹھ جائیں گے۔ ان کو اپنے رشتہ داروں سے ملنے جانا ہے تو آپ گاڑی چلا کے ان کو لے کر جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، جب ان میں سے کوئی اس کبر پہ پہنچ جائے۔ اور یاد رکھیے کہ ابھی جب ہم جوان ہیں، طاقت ہے، تو ہمارے پاس عقل بھی ہے، جذبات بھی ہیں، لاجک بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ہمیں کوئی بات کہتے ہیں ہم 2 جمع 2 کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ 4 ہے۔ لیکن جب انسان کبر میں پہنچتا ہے پھر اس کو 2 جمع 2 4 نہیں سمجھ آتا، اس کو جو سمجھ آتا ہے وہ 3 ہی بولتا رہتا ہے، 3 ہی بولتا رہتا ہے، کیونکہ اب اس کے اندر وہ جو شعور ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ آپ سے بار بار پوچھتا ہے بیٹا کیا بولا تھا، تم نے کیا بتایا تھا، کہاں جانا تھا، کیا کہہ رہے تھے، اور آپ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ آپ کو بات بتانی پڑتی ہے، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی نافرمان اپنے ماں باپ کو کہہ اٹھتا ہے ابا جی کتنی دفعہ بتاؤں آپ کو، میں نے ابھی تو آپ کو بتایا تھا، صبح بھی آپ کو بتایا تھا، رات کو بھی آپ کو بتایا تھا کہ شام کو ڈاکٹر کے جانا ہے، آپ کیوں نہیں تیار ہوئے ابھی تک، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ جس کا ذکر فرمانا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اس وقت ان کو ہماری ضرورت ہے، اس وقت ہم ان کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں، اس وقت ہم جا کر ان کے پاس کتنی دفعہ بیٹھتے ہیں، اور اس وقت ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم 2 سال 3 سال کے تھے ایک ہی بات اپنے ماں باپ سے بار بار پوچھتے تھے، بار بار پوچھتے تھے، اور ہر دفعہ ہمارے ماں باپ ہمیں گلے باہوں میں اٹھا کے کہتے تھے میرا بیٹا یہ، میرا بیٹا یہ، میرا بیٹا یہ، اور خوش ہوتے تھے کہ میرا بیٹا بول رہا ہے، میرا بیٹا بات کر رہا ہے، میرا بیٹا سوچ رہے۔ اور آج ہمارے ماں باپ ہم سے اپنے کبر میں آ کے سوال بار بار کرتے ہیں تو ہم چڑ جاتے ہیں، ہم جواب دینے لگتے ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے کہ کتنی دفعہ بتاؤں، کتنی دفعہ کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کا ذکر فرما رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور آپ آ جائیں اس کبر کی حالت میں احسان کی طرف۔ احسان کی کیا تعریف ہے؟ یہ جو لفظ احسان ہے اس کے کئی معنی ہیں عربی لغت کے اندر۔ ایک معنی ہے خوبصورت،
ایک معنی ہے بہترین، ایک معنی ہے حق سے زیادہ، ایک معنی ہے کوئی کام ایسے کیا جائے کہ اس سے بہتر ممکن نہ ہو۔ اب اپنے والدین کے ساتھ جب ہم نے سلوک کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب عندک الکبر، وہ کبر کی حالت میں ہو، اس وقت تم نے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، تمہارا سلوک ان کے ساتھ بہترین ہونا چاہیے، تمہارا سلوک ان کے ساتھ ان کے حق سے زیادہ ہونا چاہیے، اور ماں باپ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر صحابی نے پوچھا ثم من؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم امک، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا ثم من؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم امک، تمہاری ماں۔ اور پھر اس نے دوبارہ پوچھا ثم من؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوک، تمہارے والد۔ 3 دفعہ ماں، 1 دفعہ باپ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کے حقوق کم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، والد کی رضا میں ہے، اور اسی طرح اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ علماء نے اس پہ غور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ امک امک کہا، کیوں کہا؟ ویسے تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ ماں جو اپنے بچوں کے لیے خدمت کرتی ہے، قربانی دیتی ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ سورہ اعقاف کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیتے ہیں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس کی ماں اس کو اٹھاتی اپنے پیٹ میں درد کے ساتھ، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس کو جنتی ہے، پیدا کرتی ہے درد کے ساتھ، وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور 30 مہینے تک اس کو دودھ پلاتی ہے۔ اور یہ ایک بچے کی زندگی کے 3 بڑے کریٹیکل اور اہم سٹیجز ہیں۔ پہلا سٹیج وَحَمَلَتْهُ كُرْهًا، کہ جب ماں اس کو حمل کو اٹھاتی ہے، اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے تو اس کو درد ہوتا ہے، وہ ماں اپنے آپ کو ہر نقصان پہنچانے کو تیار ہو جاتی ہے لیکن اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچنے دیتی۔ سوتے، اٹھتے، کھاتے، پیتے، بیماری میں، صحت میں، غم میں، خوشی میں، یہ فکر ہوتی ہے میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اپنی خوراک، اپنی ہر چیز، اپنے سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے کو جو خوراک پہنچنی ہے میرے پیٹ کے اندر، اس میں کوئی کمی کمزوری نہ رہ جائے۔ یہ اس پہلا حق ہے اس کا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ اپنے بچے کو جنتی ہے، اور ہم مرد تو اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ جننے کا درد اور تکلیف کیا ہوتی ہے۔ یہ تو آپ عورت سے پوچھیں اور ڈاکٹر سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ ایک بچے کو جننے کی جو تکلیف ہے وہ کتنی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی تکلیف کے برابر ہے۔ اور تیسرا سٹیج وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، 30 مہینے تک اپنے اس بیٹے کو، اپنے اس بچے کو، اپنی اس اولاد کو دودھ پلاتی ہے۔ دن ہو، رات ہو، سفر ہو، حضر ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، اس کا جب دل چاہتا ہے بیٹا اٹھ کے رونا شروع کرتا ہے اور ماں اس کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ 3 جو سٹیجز ہیں ایک بچے کی زندگی کے سب سے کریٹیکل اور اہم سٹیجز ہیں۔ اس کے بعد تو وہ شیر ہو جاتا ہے، پھر تو بھول جاتا ہے کہ ماں باپ نے کتنے احسان کیے اس کے اوپر، یہ احسانات کیسے ادا کرے گا، سب بھول جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ قرآن کریم کے اندر کہ یہ 3 سٹیجز ہیں جس سے ماں اپنے بچے کو گزارتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا امک 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 وَبِالْوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم جس قسم کے کلچر اور جس قسم کے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، وہاں پہ پیرنٹنگ کی، ماں باپ کی تربیت کی ڈیفینیشن بدل چکی ہے۔ اور آج
اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو اگلے جمعے دوں گا کیونکہ ٹائم پورا ہونے لگا ہے. صرف ایک اس کا آپ کو نام بتا دیتا ہوں کہ پہلے پیرنٹ سینٹرک پیرنٹنگ ہوتی تھی, آج چائلڈ سینٹرک پیرنٹنگ ہوتی ہے. پہلے یہ فکر ہوتی تھی کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, ماں باپ ہمارے ماں باپ ہیں. آج فکر یہ ہے کہ اولاد ناراض نہ ہو جائے, اولاد کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے ہو, اولاد ہماری دوست ہو, اولاد سے باتیں کریں. سارا زور اولاد کے اوپر ہے, جبکہ پہلے سارا زور ماں باپ کے اوپر ہوتا تھا کہ بابو جی, امی جی یہ ناراض نہ ہو جائیں, یہ ہم سے بات کرنا نہ چھوڑ دیں, ان کو ہم پہ غصہ نہ آ جائے. آج ہمیں فکر یہ کہ اولاد ناراض نہ ہو جائے, اولاد کو ہم پہ غصہ نہ آ جائے, اولاد ہم سے بات چیت کرنا نہ چھوڑ دے. آج پورا فوکس چینج ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی آیات اور اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. اما بعد, میں نے آپ کے سامنے آج کے جمعے میں جو باتیں عرض کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو کئی مقامات میں قرآن کریم میں جوڑا ہے, جوڑ کے ساتھ رکھا ہے, اور اس کی بڑی اہم وجوہات ہیں جس پہ غور و فکر کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس کے سلسلے میں کچھ گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور اسی طرح والدین کی جو خدمت اور جو ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیات نازل فرمائی ہیں, ان میں سے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اس میں دو بڑے اہم الفاظ ہیں. ایک ہے الکبر, بڑھاپا, اور ایک ہے احسان, کہ اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے, اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے جو باتوں کے اندر خیر, اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بقیہ انشاءاللہ گزارشات میں آپ کے سامنے اگلے جمعے میں رکھوں گا, اور جو آگے 2-3 آیات ہیں ان کی تفسیر بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ سے دعا کریں کہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانیوں کا شکار, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے, اس کو اسلام کا قلعہ بنا دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے مقتدر حلقات کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ان کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرما دے. اللہ ہماری شہر کراچی کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے, نیک اولاد عطا فرما دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ جو گھروں میں, اسپتالوں میں, اللہ تمام لوگوں کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ابھی 4 دن پہلے منگل کے روز غالباً ایک منارہ مسجد کے امام عبداللہ بھائی کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. بہت ہی محبت کرنے والے, بڑے ہی نرم گو, بڑے ہی بردبار, حلم والے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرما دے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے. اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ, حالت اسلام پہ زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو. اللہ جو ہمارے بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک صالح رشتے بھیجتے ہیں. اللہ جو گیا چکے, اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر خوشی اور محبت عطا فرما دے. اے اللہ جو لوگ معاشی پریشانیوں کے شکار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے روزگار کے اندر, ان کے معاش کے اندر خیر و برکت پیدا فرما دے. اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما دے. اللہ ہم سب کمزور ہیں, ناتواں ہیں, اللہ اپنی آزمائشوں سے ہمیں بچا لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں باقاعدگی سے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے. اے اللہ صدقہ خیرات کرنے والا بنا دے. اے اللہ جو بھی نیکیاں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں آپ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے, اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کے بارش نازل فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے بادلوں میں ڈھانپ لے.
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی شرک سے بچا لے، ریاکاری سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، اے اللہ ہمیں توحید پر مضبوط فرما دے، اے اللہ توحید پر مضبوط فرما دے، اے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔